بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با اور از، یاد کرو جب، از ہمیشہ ریفر کرتا ہے کسی واقعے کی طرف، اور یاد کرو جب قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، لی قومی ہی، اپنی قوم سے۔ یہ جو لام زیر لی ہے یہ قالا کی پریپوزیشن ہے۔ اس کا مطلب اپنی قوم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوم سے۔ اردو میں ہم سے لگا لیتے ہیں یا کو لگا لیتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت اپنے اوپر، از، جب۔ اب یہ جملے کے درمیان میں از آ گیا تو اب اس کا ترجمہ صرف جب کیا جاتا ہے۔ جب شروع میں از آئے تو ہم کرتے ہیں یاد کرو جب۔ جعل فیکم انبیاء، بنائے اس نے تم میں انبیاء۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب تھے، حضرت اسحاق سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم سے اوپر والے تو فرق تھے، مگر جو قوم بنی اسرائیل ہے اس میں ٹیکنیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام سے آنورڈ انبیاء ہیں۔ تو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور بنایا تمہیں بادشاہ۔ ملک کی جمع ہے، ملوک، اس کا مطلب بادشاہ بھی ہوگا اور اس کا مطلب وہ بھی ہوگا جس کے بعد اختیار ہے۔ تو اس معنوں میں لیں تو پھر اب اختیار دیا گیا تھا جب بنی اسرائیل فرعون کی قوم سے نکل آئے ان کے قبضے سے۔ اور یہ جو تقریر ہے یہ وادی فاران کی ہے۔ دشت فاران میں ایک صحرا ہے سینائی پیننسولا میں، جو جزیرہ نمائے سینا ہے اس کے اندر۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر کی ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جی اب تمہیں اختیار والا کر دیا، اب تم غلام نہیں رہے۔ اور ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ان کو وہ وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے تھے۔ جو بنیادی طور پر وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے بھی انبیاء آتے رہے، بلکہ شاید ان کی اولاد ہی سے انبیاء آئے اس کے بعد جو بھی آئے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی بہت زیادہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں سال ہیں، اور اس میں مسلسل انبیاء آتے رہے، اور یہ قوم ہی دنیا کے سامنے حق کی شہادت کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ تم میں نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا۔ اور اس میں یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ جہاں نبی بنائے وہاں تو لکھا فیکم، تم میں سے نبی بنائے، تو وہ پھر بے شمار نبی ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں خاص ہوتا ہے، نبوت میں کسی کی شراکت نہیں ہوتی۔ لیکن جب آیا بادشاہ کا لفظ تو آیا جعلکم ملوکا، تم کو بادشاہ بنایا، کیونکہ اسلام میں بادشاہت وہ والی نہیں ہے جو دوسرے غیر مسلم مذاہب میں ہو سکتی ہے، یا اگر مسلمان اسلام پر عمل نہ کرتے ہوں تو ہو سکتی ہے، جس کو منارکی کہتے ہیں، جسے مطلق العنانی کہتے ہیں، جبر استبداد کی حکمرانی کہتے ہیں، جس میں جو حکومت کا رائٹ ہے وہ بس ایک بندے کے پاس ہوتا ہے، وہ جو چاہے غلط کرے صحیح کرے۔ اسلام میں تو بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے خلفائے راشدین تھے، جن کا حکم چلتا بھی تھا لیکن وہ لوگوں کے مشورے سے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آگے اپنی اولادوں کو بادشاہ بنا کر نہیں چلے جاتے تھے۔ اور دو اس میں خیر ہمیں ایکسیپشن ملتی ہیں، اور یہاں ویسے جو ذکر ہو رہا ہے اس میں ان کا بڑا رول ہے، کیونکہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان کی بادشاہت جو تھی وہ دنیا میں مثال تھی، ویسی بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو وہ تو خیر تھے ہی نبی، تو نبی کا تو کیس فرق ہوتا ہے۔ تو ادروائز اسلام میں بادشاہت کا، یا جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی اسلام پر ہی تھے، تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی بادشاہ جس کو ہم حکمران کہیں گے وہ ہوگا تو پھر وہ سب اس کے اقتدار میں ایک طرح سے عوام بھی شریک ہوتے ہیں۔
جو آج کل لوگ جمہوریت کے لیے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل. تو اب عربی میں ایک یہ بھی اسٹائل ہے، اور آپ یہ اکثر دیکھیں گے جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو ماضی کی صیغے میں کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں ایکچولی جو بات ہو رہی ہے وہ وعدے یاد کرائے جا رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے میں انبیاء بنائے گا اور تم لوگوں کو بادشاہت عطا فرمائے گا. وَآتَاكُمْ، اور دے گا تم کو ما لم یؤتی، یعنی یہ اب اگر ہم اس کو ماضی کا ترجمہ مستقبل میں کر رہے ہیں، یعنی اس میں ہوا کیا، خرج یخ رجوع ہوتا ہے ثلاثی مجرد، اس سے جو یہ والا فعل بنتا ہے نا یہ ہے عطا یاتی. عطا وہ پہنچا، یاتی وہ پہنچتا ہے. جب اس سے باب افعال بنائیں گے تو وہ خرجہ ہو جاتا ہے اخرجہ، تو عطا ہو جاتا ہے آتا. تو یہ آتا ہے، وہ آتا، عطا وہ پہنچا، آتا اس نے پہنچایا، اس نے دیا. وہ آتاکم، اور اس نے دیا تم کو ما لم یؤتی. تو جو مضارع ہے وہ اس کا سٹرکچر بن جاتا ہے یخرجو کے وزن پہ، تو یاتی بن جاتا ہے یؤتی. اور یہ یؤتی ہے لیکن جو لم ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور ماضی کے معنی کر دیتا ہے. یعنی اور بالکل نہیں دیا، نہیں دیا احدم من العالمین، کسی ایک کو جہان والوں میں، تمام دنیا والوں میں سے کسی کو وہ نہیں بخشا جو تمہیں بخشا ہے. تو وہ چیز بنی اسرائیل کے اندر مسلسل جو انبیاء آتے رہے سینکڑوں ہزاروں سال، یہ جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی اور کسی کو نہیں دی گئی، یہ فضیلت جو ان کو دی گئی اور کسی کو نہیں ملی. تو اس سے پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بعد کی ہی بات ہو رہی ہے، اس فضیلت کے وعدے کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تذکرہ کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر جب اس نے بنائے تم میں سے نبی اور بنایا تم کو بادشاہ اور بخشا تم کو وہ جو نہیں بخشا، بالکل نہیں بخشا دنیا والوں میں سے کسی کو بھی. اب یہ تقریر کیوں کی گئی، اس کا موقع کیا ہے؟ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو مصر سے نکل کے وہ یہ جو پارٹ ہے نا، یعنی یہ جو اس میں مارک کیا گیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، ویسے تو یہ جو سارا ہے نا یہ جزیرہ نما ہے. جزیرہ نما اس لیے ہے کہ اس کے یہاں پر خشکی ہے، یہاں پہ خشکی ہے، لیکن باقی جگہوں پر پانی ہے، تو جزیرے جیسا بن گیا. اس کو پیننسلا کہتے ہیں انگریزی میں. تو یہ جو گرین والا پورشن ہے، یعنی یہ اب جو ریڈ بورڈ، یہ ایکچولی مصر ہی ہے، اور یہ مصر کا وہ حصہ ہے جو ایشیا میں واقع ہے. جو باقی کا یہ والا مصر ہے یہ افریقہ میں. اور وہ نکل کر پھر یہاں ایک جگہ ہے، یہ جگہ جو ہے یہ عرب علاقوں سے واقع ہے ادھر شمال میں، اور جو فلسطین ہے اس سے یہ جنوب میں واقع ہے. یہ یروشلم جہاں لکھا ہوا ہے یہ فلسطین ہے. اور فلسطین کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی کے جو ماحول ہے ارد گرد کی جگہ ہے یعنی فلسطین، اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنایا ہے. وہ جو زمین ہے وہ مقدس ہے. تو یہاں پر یہ دشت فاران ہے، یہاں پہ آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو اس صحرا میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ اب میں نے تمہارے لیے جو فلسطین کی زمین ہے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، جاؤ اور اس کو حاصل کر لو. اس میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ پہلے فرعون کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، تو وہاں پر انہوں نے اتنا کرنا تھا کہ ہمت پیدا کر کے وہاں سے نکلنا تھا. ان کے بس میں اتنا ہی تھا. مسجدیں بنا لیا انہوں نے اپنے گھروں کو، وہاں پہ نمازیں پڑھتے تھے، اور ان کے اندر ایک تنظیم سازی ہوئی
جماعت ان کی مضبوط ہوئی اور اس کے بعد یہ وہاں سے نکل پڑے. انہوں نے اتنا ہی کرنا تھا, نکل کے کرتے کرتے یہاں پہنچے, پھر وہ فرعون کی فوج پیچھے سے آ گئی, تو اب ان کے پاس میں کچھ نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا, یہ پار کر کے سمندر کو, فرعون کی فوج اس میں ڈوب گئی. پھر جب وہ یہاں صحرا میں پہنچے, یا پانی نہیں تھا, سایہ نہیں تھا, اور یہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے, ان کے بس میں کچھ نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے معجزوں کے ذریعے ان کو پانی بھی فراہم کیا, سایہ بھی فراہم کیا, من و سلوہ بھی اتارا, تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا. اب ان کے ساتھ دو پرابلم ہو گئے. ایک تو پرابلم انہوں نے صدیوں کی غلامی سے ہی تھی, دوسرا پرابلم یہ کہ یہ ان کو یہ معجزوں کی بھی ذرا عادت ہو گئی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ معجزے کر دے, جیسے ہم بھی اس آس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ پڑے کرنا پڑے اور اللہ تعالیٰ کو بس معجزہ کر دے اور دشمن کے توپوں میں کیڑے پڑ دیں. یہاں جب یہ پہنچے تو اب ان کو 2 سال ہو گئے تھے یہاں فاران میں آئے, تو ان سے یہ کہا گیا کہ اب تم تیاری کرو اور فلسطین میں جانا ہے تو وہاں جنگ کر کے داخل ہو. یہ اب سچویشن ہے جس میں, اور اس تیاری کے لیے یہ وعدے یاد کرائے جا رہے ہیں کہ اللہ نے دیکھو تم سے وعدہ کیا تمہیں بادشاہ بنائے گا, لیکن اب تمہیں ہمت کرنی پڑے گی. تو جو انسان کے بس میں جتنا کچھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے کرنا ضروری ہے. پھر اللہ کی طرف سے معجزہ بھی آ جاتا ہے. جیسے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے اور ٹوٹل 313 لوگ تھے, اور تلواریں بھی پوری نہیں تھی, اور ادھر سے کافر جو تھے وہ ان کے پاس فل آرمرڈ تھے, اور وہ تو گھوڑے ساتھ چلا کے لائے تھے, جو ان کے ساتھ گھوڑے تھے اس پہ سوار بھی نہیں ہوئے تھے جب وہاں سے نکلے تھے کہ وہ تھک نہ جائیں, ہم نے ان سے جنگ کرنی. تو مسلمانوں کا جتنا زور تھا انہوں نے سارا لگا دیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ فرمایا وہاں, اور قریش کی جو ساری اسٹرانگ لیڈرشپ تھی وہاں ماری گئی. تو ان سے جب کہا تو اب کیا ہوا, حکم دیا گیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اے قوم داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں جس کو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. ولا ترتدوا, رد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لوٹانا, اور اس سے پھر جو باب افتعال بنتا ہے نا, تو باب افتعال بنے گا افتعال یفتعلو, یفتعلو اگر پلورل بنائیں گے, بلکہ یفتعلون, سوری پلورل ہی ہوگا یفتعلون, اور اس میں رے دال دال لگائیں گے تو یہ بن جائے گا یہ پھر رے, یعنی فے کی جگہ آ جائے گی رے, پھر تے آئے گی, پھر عین کی جگہ آ جائے گی دال, اور پھر اگلی لام کی جگہ بھی دال آئے گی, اور باقی یہ بن جائے گا, یعنی یہ بنے گا یرتدون. اب یہ دال کیونکہ 2 دفعہ آ رہی ہے تو اس 2 دفعہ کی دال کو آپس میں مرج کر دیا جاتا ہے, تو یہ بن جاتی ہے یرتدون. تو مخاطب کا صیغہ ہو جائے گا ترتدون, اور فعل نہیں بن جائے گا لا ترتدو. تو لا ترتدو میں اہتمام سے لوٹنے کا مفہوم پایا جاتا ہے, رد میں لوٹانے کا اور باب افتعال میں لوٹنے کا. ولا ترتدو, اور مت لوٹنا, علی ادبارکم, اپنی پیٹھوں کے بل. تو پیٹھوں کے بل یعنی پیٹھ مت پھیرنا, یعنی جنگ. اب اس جملے میں یہ موجود ہے کہ جاؤ, یہ فلسطین کی زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے, ہاں اس کے لیے تمہیں جا کے جہاد کرنا پڑے گا, جہاد کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, اور پیٹھ نہیں دکھانی میدان جنگ کے اندر, وہاں سے بھاگنا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں. اگر تم وہاں سے پیٹھ پھیر کے بھاگ آئے, فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, تنقلبو میں لفظ جو روٹ ہے وہ بیسیکلی ہے قاف لام بے. قاف لام اور بے کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا, اور اس سے پھر جو باب انفعال بنتا ہے اس سے اردو کا بھی لفظ بنتا ہے انقلاب. ہم تو خیر انقلاب کا مطلب کرتے ہیں کسی چیز کو الٹ پلٹ کر دینا, ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے خود الٹ پلٹ ہو جانا, خود ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹ جانا, ایک جگہ سے دوسری طرف رخ پھیر لینا, انقلاب یہ ہوتا ہے.
تو فتن کلیبو تو یہ ہوگا، اگر یعنی اگر تم نے پیٹھیں پھیری، اس کو کہتے ہیں فا سببیہ، اس سے سبب کے لیے فات ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر اس کے سبب سے یہ ہوگا کہ تم پھر جاؤ گے. کیا پھر جاؤ گے؟ پھر کے کیا ہو جاؤ گے؟ خاسرین، خاسر فائل کے وزن، نقصان اٹھانے والے. تو اگر تم نے جنگ سے پیٹھ پھیری، میدان جنگ سے پیٹھ پھیری یا جنگ کرنے کے ارادے سے پیٹھ پھیری، تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے. مطلب یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، تمہیں آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور دنیا میں بھی ناکامی ہوگی. کیونکہ یہ تو اب اللہ کے رسول موجود ہیں اور اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کتب اللہ لکم. اس میں یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کہیں جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو ہم بہرحال اللہ پر توکل بھی کریں گے، گائیڈنس بھی لیں گے، جیسے جیسے حکم دیا گیا ہے ہمت بھی کریں گے. اور قرآن شریف میں جو حکم ہے وہ اتنا تو حکم ہے جو آپ اس کے دو معنی نکلتے ہیں، بٹ اس کا جو منیمم میننگ میں لیں تو اگر دشمن آپ سے ڈبل ہے نا تو جہاد آپ پہ فرض ہے. اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کو روکنا آپ پہ فرض ہے اگر وہ آپ سے ڈبل ہے. اور دوسرا مطلب لیں تو اگر وہ 10 گنا بھی ہے تو آپ پہ فرض ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اب آپ نے خود سے فیصلہ کرنا ہے سچویشن کے حساب سے کہ ہم نے یہاں جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا. بٹ ظلم کو ہٹانے کے لیے جہاد فرض ہے. اور وہاں جو قوم آباد تھی ان میں بھی یقیناً ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذریعے وہاں سے ختم کرنا چاہ رہے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ زمین لکھ دی گئی. تو اب ان سے وعدہ کیا گیا تھا نا، ان کے لیے تو کیلکولیشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو تو اللہ کا رسول موجود ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ داخل ہو جاؤ اس زمین میں، حملہ کر دو. جنگ سے نہیں پیٹ پھیرنی، اگر پھیرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت. اب انہوں نے کیا کیا، اس کا اکاؤنٹ قرآن سے بھی آئیڈیا ہمیں ہو رہا ہے اور اس کی بائبل میں بھی کچھ ڈیٹیل آتی ہے. یعنی وہ بائبل کی بک ہے گنتی، نمبرز، اس کے چیپٹر 13 سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے، چیپٹر 14 تک جاتی ہے. یعنی پہلے اب اس کے بیان کے اوپر نا ہمیں ضروری نہیں کہ درستی ہو، بائبل کے بیان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا کہ کچھ آدمیوں کو جاؤ بھیجو کہ وہ اس کا جائزہ لے کے آئیں کنعان کا، کیونکہ میں اسے اسرائیلیوں کو دینے لگا. اور حکم یہ دیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک رہنما چن کے بھیجا. اب اس میں بھی حکمت تھی کہ سب قبیلوں کے ریپرزینٹیٹو تھے جو ایک طرح سے ایکسپلور کرنے گئے کہ وہ جو علاقہ ہے وہ کیسا ہے، اس کے شہر کیسے ہیں، چار دیواریاں کیسی ہیں. تو 40 دن تک وہ اس کا لگاتے رہے کھوج. اور جب واپس آئے تو پوری جماعت وہاں موجود تھی. تو انہوں نے ان کو وہاں کا بتایا کہ ہاں جی واقعی اس ملک میں تو دودھ اور شہد کی کثرت ہے، اور مگر یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے طاقتور ہیں اور ان کی جو شہر پناہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور وہ ہیں بہت بڑے. تو ان میں سے دو جو لوگ تھے نا، ایک کا نام تھا کالب بن یفنا اور ایک کا نام تھا یوشع بن نون، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی ہوئے اور غالباً نبی بھی بنے. تو اس نے کہا کہ آؤ ہم اس ملک میں داخل ہو جائیں اور اس پر قبضہ کر لیں کیونکہ ہم یہ کرنے کے قابل ہیں. بٹ جو باقی کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ان لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتے، وہ ہم سے طاقتور ہے. اب انہوں نے اس چیز کو بالکل اگنور کر دیا کہ اللہ کا رسول موجود ہے اور اللہ کا وعدہ ساتھ ہے. اور انہوں نے اور غلط باتیں گھڑ کے بھی بنانی شروع کر دیں کہ جی وہ تو ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو ہڑپ کر لیتا ہے. غالباً مراد یہاں سے حملہ آور ہوگی کہ جو حملہ آور آئے گا اس کو یہ ملک ہی کھا جاتا ہے، اور جو اس میں رہتے ہیں وہ نہایت دراز قد ہے. بائبل میں ایکچولی جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے جبار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن شریف میں بھی ابھی وہی لفظ آئے گا. تو ہم نے ان کو دیکھا، یہ بنی ناک ہے، ناک کی قوم تھی، تو ہم تو ان کے سامنے اپنے آپ کو ٹڈے جیسا سمجھ رہے تھے اور وہ بھی ہمیں ایسا ہی سمجھ رہے تھے. اب جب لوگوں نے یہ سنا یہ باتیں ان کی تو وہ چیخیں مار مار کے رونے لگی. یہ اس قوم کا کریکٹر. اور انہوں نے کہا کاش ہم مصر میں مر گئے ہوتے، ہم اس ریگستان میں ہی مر گئے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دشمن ہمیں قتل کر دے، ہمارے بال بچوں کو لوٹ لے، اس سے تو بہتر ہم مصر واپس چلیں. الٹا انہوں نے کہا چلو جی اگر موسیٰ کو چھوڑو، کوئی رہنما چنتے ہیں اور مصر واپس چلیں. اب یہ جو دونوں تھے، یعنی ایک تو حضرت موسیٰ ہارون سجدے میں گر گئے، اور جو یوشع بن نون اور کالب بن یفنا تھے، انہوں نے اپنی جماعت سے کہا کہ ہم اس ملک کو دیکھ کے آئے ہیں، وہ ملک بہت اچھا ہے، اگر اللہ ہم سے خوش ہے
تو ہمیں ضرور اس ملک میں لے جائے گا، وہ ہمیں ضرور یہ ملک دے گا، تم رب سے بغاوت مت کرو، اس ملک کے رہنے والوں سے نہ ڈرو، ان کی پناہ ان سے جاتی رہی ہے، رب ہمارے ساتھ ہے، اس لیے تم ان سے مت ڈرو۔ اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ان کو پتھر مار کے سنسار کر دو، یہ تو ہمیں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، مروانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سچویشن تھی، بائبل میں یہ سچویشن ہے، اسی سے ملتی جلتی باتیں قرآن شریف میں بیان کی گئی۔ تو قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس میں ہیں، قومن جبارین، جبار لوگ، زوراور لوگ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلہا، لن بھی جو ہے یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، اور ہرگز نہیں کہ میں نے پیدا کرتا ہے، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہاں اس میں، اس سے مراد ہے وہ ارض، ارض المقدسہ، زمین، تو ہم اس زمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجو، یہاں تک کہ وہ نکل جائے، منہا، اس میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معجزہ کر دے اور وہ قوم خود ہی اپنا گھر بار چھوڑ کے چلی جائے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل گئے وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے، پھر ہم داخل ہونے والے بن جائیں گے، پھر ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ کچھ کرے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلانی، کہا دو لوگوں نے، رجل ایک آدمی، رجلانی دو، من الذین یخافون، ڈرنے والوں میں سے، یعنی اب تو پوری قوم ہی ڈر رہی تھی، تو وہ جو پوری ڈرنے والی قوم تھی اس میں سے دو آدمی ایسے تھے ان ڈرنے والوں میں سے، انعام اللہ علیہما، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، علیہ اس ایک پر، علیہم ان سب پر، علیہما ان دونوں پر، تو وہ دو لوگوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا اس ڈرنے والی قوم میں سے، یہ اب ان کا ایک مثالی کردار ہے۔ اور ہم جب سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہودی جنرل جو قوم تھے ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور ان میں سے یہ مثلاً دو لوگ تھے اس موقع پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ یا بیان کر کے ہمیں بتایا کہ اس طرح انعام ہوتا ہے، یہ راستہ ہے جس پر چلو گے تو انعام ہوگا، یہ راستہ نہیں ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو ہم پر اس لیے انعام ہوگا، یا ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہم پر انعام ہوگا۔ یہ جو ان کی غلط فہمی تھی یہودیوں کی، وہی غلط فہمی ہماری ہے، اور ان آیتوں میں وہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں عمل بھی وہی کرنے پڑیں گے نا جو وہ کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو اتنا لوگ کمزور ہیں، یعنی جان دینی، جنگ پہ جانا، لڑنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی برادری کے رواج سے اگر لڑنا پڑ جائے نا تو لوگ وہ نہیں لڑ سکتے۔ آپ کو پتہ لگ گیا جی کل کروانا صحیح نہیں ہے، لوگوں میں اتنی جرات اور ہمت نہیں ہوتی کہ کل نہ کروائیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ شادیوں پہ پیسے خرچ کرنا فضول خرچی ہے، لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی، لوگ کہیں گے جی ہمارا کھایا ہے ہمیں کھلایا نہیں ہے، صرف برادری کی چار باتیں سننے کی ہمت نہیں ہوتی، تو پھر اس راستے پہ کیسے چلیں گے جس پہ انعام یافتہ لوگ چلے، اور پھر کیسے آپ کے اوپر اللہ کا انعام ہوگا؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا، تھے وہ اسی قوم میں سے جو ڈرنے والی قوم تھی، یعنی اگر سارے لوگ ایک کام کر رہے ہو نا، سب نکلے جنگ کے لیے،
تو ہم بھی نکل جائیں گے، ہمیں بھی ہمت آ جائے گی۔ اصل بہادر تو وہ ہوتا ہے جب سارے مرے پڑے ہوں، ہمت چھوڑ بیٹھے ہوں، اور وہ کھڑا ہو کے کہے جی میں مقابلہ کروں گا، میں جاؤں گا، میں ہمت کروں گا، آؤ میرے ساتھ۔ صحیح معنوں میں بہادر وہ ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو ان ڈرنے والی قوم کے اندر سے وہ دو نوجوان جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، پھاٹک سے، مطلب یہ کہ چڑھائی کرو، ادخلوا علی، ان کے اوپر داخل ہو یعنی ان کے اوپر چڑھائی کر دو، بابا دروازے سے یعنی ان پر چڑھائی کر کے شہر کے پھاٹک میں گھس جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پھر اگر تم داخل ہو گئے، ہو اس میں، پھر یہ جوڑنے کے لیے واو اضافی لگا دی جاتی ہے، دخلتموہ، پھر اگر تم داخل ہو گئے اس میں، یا جب تم داخل ہو گئے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے۔ ہمت کرو، نکلو، شہر پہ حملہ کرو، دروازے داخل ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ تم غالب ہو گئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یقیناً یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ پر توکل کرنا ہے تو اب ہم نے سچویشن جج ضرور کرنا ہے کہ اس وقت اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، یا تو حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر تمام مواقع ہیں۔ مکہ کے اندر تو حضور صبر سے کام لیتے رہے اور جمعیت اکٹھی کرتے رہے، بالکل جیسے مصر کے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جنگ نہیں کی، وہاں جہاد نہیں کیا گیا، وہاں پہ بھی تو اللہ پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ تو جب یہاں آئے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے جہاد کا حکم دیا گیا، جیسے مسلمانوں کو مدینہ میں آ کے جہاد کا حکم دیا گیا، وہاں پہ بھی جو منافقین تھے ان کو ایک عرصہ تک برداشت کیا گیا، جو یہودی تھے ان کو بھی ایک طویل عرصہ تک برداشت کیا گیا، بعد میں ان کو سزا دی گئی، وہ گستاخیاں بھی کرتے رہے، سازشیں بھی کرتے رہے، اور ان کو برداشت کیا گیا۔ تو سچویشن کو اینالائز کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور کہ جی بس جی ہم تو اللہ پر توکل کر کے چلے ہیں، تو وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ اور اگر ہاتھ پاؤں توڑ کے چھوڑ کر، دل کو ہمت چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو جب 1 سے 2 کی ریشو ہو دشمن کے مقابلے میں، جہاں جان جانے کا خطرہ ہے، باقی جہاں جان جانے کا خطرہ نہیں ہے وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ آپ نے مثلا آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے اور آپ نے کہا فیصلہ کر لیا میں نے سادگی سے نکاح کرنا ہے، میں نے فضول خرچی نہیں کرنی، اس میں کوئی حکمت والا ایشو نہیں ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، جس نے آنا ہے آئے، جس نے نہیں آنا جائے نہ آئے، جس نے گھر بیٹھ کے باتیں کرنی ہے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی پوچھ لے گا، آپ کو اس کی کیا ٹینشن ہے؟ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جہاں ریزسٹنس ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے، قتل ہونے کا امکان ہے، خون بہنے کا امکان ہے، تو پھر آپ نے حکمت سے کام لینا ہے، وہ ایک سچویشن فرق ہے۔ بٹ اگر اب کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، اب حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ جی کیا اب جہاد کی سچویشن ہے یا نہیں ہے، اس میں ایمان کی کمی بھی وجہ ہو سکتی ہے نہ کرنے میں، اور اس میں ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہو سکتی ہیں، وہ ان کی ڈومین ہے۔ بٹ اس گائیڈ لائن کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے کہ جب معاشرہ، ہوا، طوفان، ماحول آپ کے مخالف ہو تو آپ نے بغیر گھبرائے اللہ پہ توکل کر کے حق بات پر قائم رہنا ہے۔ جہاں موقع ہوگا وہاں اپنے ہاتھ سے کام لینا ہے، جہاں موقع کم ہوگا وہاں زبان سے کام لینا ہے، جہاں اس سے بھی کم ہوگا وہاں دل میں چیز کو برا جاننا ہے، لیکن آپ نے اس ریلے میں بہہ نہیں جانا۔ اگر آپ اس کے خلاف کھڑے رہیں گے تو پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈر رہے تھے، جن دو پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ داخل ہو جاؤ، چڑھائی کر کر داخل ہو جاؤ ان کے اوپر دروازے سے، بس اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلها ابدا، ہم تو اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا،
یہ دوام جو ہوتا ہے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، اور ما دامو یا ما داما جو ہے یہ پھر محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب تک وہ رہا، تو جب تک وہ رہیں گے فیہا اس میں، یعنی اگر وہ، ہم نے تو پہلے کہہ دیا ان کو، وہ نکل جائیں گے تو ہم جائیں گے، اگر وہ اس فصیل کے اندر موجود ہوں گے ہم مر جائیں گے، ہم نے داخل نہیں ہونا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، بس جاؤ تم، وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب۔ اگر اللہ پہ توکل کرنے کی بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ جائے۔ پہلے بھی تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے، فرعون کو مار دیا ہماری بغیر کسی جنگ کیے ہوئے، تو جاؤ ان سے لڑو۔ فقاتلا، بس لڑو ان سے تم دونوں، یعنی ایک ہوتا ہے لفظ قاتلہ، قاتلہ سے ہوتا ہے یقتلو، یقتلو ہوتا ہے وہ قتل کرتا ہے، یقتلانی ہوتا ہے وہ دونوں قتل کرتے ہیں۔ دوسرا جو فعل ہے وہ ہے قاتلہ، یہ باب مفاعل ہے، اس میں دو پارٹیاں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی جنگ کرتی ہیں، تو اس میں لیے ہوگا یقاتلانی، یقاتلانی، یقاتلانی۔ تو پھر جب یہ اس کا فعل امر بناتے ہیں تو یہ جو مضارع کی نشانی ہوتی ہے نا، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور یہ آخر والا بھی کٹ جاتا ہے، تو قاتلہ بن جاتا ہے۔ فقاتلہ، تو تم دونوں جنگ کرو، یعنی موسیٰ تم اور تمہارا رب، انا بے شک ہم، ہا ہونا یہاں پر، ہونا ہنا یہاں ہوتا ہے، ہونا وہاں ہوتا ہے، ہاں ہونا مطلب اس جگہ یہیں پہ، قائدون، قائد یہ فائل کے وزن پہ ہے، قادے سے، قادے کا مطلب ہے بیٹھنا، قائدون ہم تو بیٹھے ہیں یہیں، ہم نہیں جانے والے۔ اور عبرت کا مقام ہے جو ان کی ایکزوڈس کی بک ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ افراد نکلے تھے، جو یہاں پہ آ کے پھر وادی سینا میں اس دشت فارا میں آ کے ہوئے قیام پذیر۔ تو 6 لاکھ میں سے وہ لوگ جو جنگ لڑ سکتے ہوں وہ 1 لاکھ تو کم از کم ہوں گے۔ وہ 1 لاکھ کی جمعیت نے کہا کہ ہم نے لڑنے نہیں جانا، وہ 12 بندوں نے آ کے رپورٹ دیا کہ وہاں کے لوگ بڑے زوراور ہیں، وہ بڑے زبردست ہیں۔ جبار کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی قابو نہ پا سکے۔ جو عربوں میں جو یہ اونچے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، ان کو بھی جبار کہتے ہیں، جن پہ چڑھنا بہت ہی مشکل ہو، تو وہ زور آور لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، اللہ کا وعدہ، اور 1 لاکھ کی جمعیت ہے، کوئی 2-4 لوگ نا تو بھاگ جائیں، اور 1 لاکھ میں سے کتنے لوگ نکلے جنہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا؟ 2۔ اس کو کمپیئر کریں غزوہ بدر سے، اب اس میں بھی آتے ہیں، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ وہ بولے اے موسیٰ، بے شک ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا خداوند، لڑو ان سے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اب اس کو آپ کمپیئر کریں غزوہ بدر کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، تو یہ حضرت مقداد ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل، ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جیسی بنو اسرائیل نے کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولکن امضی، بلکہ آپ قدم بڑھائیے، ونحن معک، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہی پھر انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے معجزے بھی نازل کیے۔ اس وجہ سے بھی ہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہمیں ہے ہی ہے، حضور کے صحابہ سے بھی اس وجہ سے جینوئنلی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیریکٹر تھا، قسم پرسی کا عالم ہے، صحیح سے کھانے کا تو ہے نہیں، اور جنگ کا موقع آ گیا ہے، اور حضور پوچھ رہے ہیں تو آپ کو بہانہ کر کے کہے کہ میں نے نہیں جانا چاہتا، جیسے منافق تو تھے جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، عہد میں آ کے بھی بھاگ گئے، لیکن جو جینون صحابہ تھے وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کے اشارے کے منتظر تھے۔ تو یہ ہمارے لیے مثال بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ایسے انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو تشریف لائے تھے،
تو ان کے تو ساتھی ایسے نہیں نکلے، تو ہمارے نبی کے صحابہ سے جینوئن انسان کو اندر سے پھر محبت پیدا ہوتی ہے کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ حسنہ ہیں ہی، آپ کے ساتھیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار مثالیں قائم کی۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، تو عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بے شک میں لا املک اختیار نہیں رکھتا، میرا کوئی زور نہیں، الا سوائے نفسی اپنے آپ، واخی اور اپنے بھائی پہ، میرا اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ کچھ زور نہیں۔ وہ دو لوگوں کا تو ذکر ویسے ہی ہو گیا، ان پہ اللہ نے انعام کیا، باقی کی قوم کے متعلق حضرت موسیٰ نے کہا جی میں ان سے مجھے اب کوئی امید نہیں ہے، یہ ایک غم کی کیفیت ہے۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اس نافرمان قوم میں اور ہمارے درمیان علیحدگی کر، ہم اب ان کو جو ہے نا مزید ان کی قیادت نہیں کر سکتے، ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، اتنا سا ہمت کر کے اتنی جدوجہد کے بعد اور اتنے معجزے دیکھنے کے بعد، فرعون جیسے دنیا میں جو طاقتور ترین کوئی شخص ہو سکتا ہے اس کو غرق کرا دیا اللہ نے، اور ایسے ایسے معجزے عطا کیے، پتھروں سے پانی نکل آئے، اس کے بعد ان کی یہ حالت ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے، ابھی بھی ان کو یقین پیدا نہیں ہوا اپنے رب کے اوپر۔ تم خود تو وہ نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، ہوگا یہ ہمیں تو تم نے نبی بنایا، ہم نے تو ہر حال میں تیری بات مانی ہے، ان کے علاوہ تو میں تو کسی کے اوپر جو ہے کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، تو ہم سے انہیں علیحدہ ہی کر دے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، موسیٰ نے دعا کی ہے میرے رب بے شک میں نہیں زور رکھتا سوائے اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر، پس جدا کر دے ہمیں اور اس نافرمان قوم کو۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا، پس اب یوں ہے کہ محرمتن علیہم، ہاں یہ زمین جو ہے یہ اب محرم ہے، حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ جو اب قوم ہے، یہ جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے بزدلی کا رستہ اختیار کیا، ان کے اوپر اب یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے یہ حرام ہے، 40 سنہ 40 سال تک کے لیے، یتیہون فی الارض، تاہا یتیہو کا مطلب ہوتا ہے راستے سے بھٹک جانا، سرگرداں ہونا، یعنی بھٹکتے پھریں، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، وہ پھر ان کو اس طرف جانے کی بھی کوشش کرتے تھے تو راستہ نہیں ملتا تھا، جو لوگ وہاں پر زندہ تھے جنگ کے قابل خاص طور پر جو تھے، وہ سب لوگ 40 سال بھٹکتے رہے اور رفتہ رفتہ مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، تو غالباً حضرت یوشع بچ گئے اور ہو سکتا ہے کالب بھی بچ گئے، زیادہ یہ دو لوگ بچے، باقی سب کے سب مر گئے۔ اب آگے ان کی اولادیں تھیں جنہوں نے 40 سال صحرا نوردی کر لی، پھر جا کے ان کو وہ قوم ملی۔ یہ جو دو سمبل یہاں یوز کیے گئے نا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے ایک پر وقف کرنا ہے اور دوسرے پر کنٹینیو کرنا ہے، یا پہلے پر کنٹینیو کرنا ہے اور دوسرے پر وقف کرنا ہے، یعنی یا تو آپ یوں پڑھیں گے قال فإنها محرمات علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض، یا پڑھیں گے قال فإنها محرمات علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض، تو یا یہاں پہ سانس لیں گے یا یہاں پہ لیں گے اور دوسری جگہ پر نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حرام ٹھہرا دی فلسطین کی زمین، اور ساتھ اب جب حرام ٹھہرائی ہوگی تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو کوئی شفقت پیدا ہوئی ہوگی قوم سے، تو ان ساتھ ان کو کہا فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو مت غم کریں ان نافرمان لوگوں پر۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، فرمایا کہ یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک کے لیے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں کا غم نہ کھا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ دعویٰ تھا ان کا کہ ہم تو جہاں سے شروع ہوئی بات کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں،
اگر تم اتنے چہیتے ہو تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بھٹکنے کیوں دیا؟ پھر تو وہ اپنے بچے ہوتے تو بچوں کو تو بندہ گود میں اٹھا کے لے جاتا ہے آگے کہ چلو بیٹا یہ ادھر رہو، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کا پیسے ہوتے ہیں، آپ کی اولاد ہوتی ہے، اولاد نکمی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے لے جا کے اپنی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹا اب تم زندگی بھر یہاں رہو اور عیش کرو۔ تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کو کیوں ذلیل و خوار کیا گیا؟ اور دنیا میں اتنے ذلیل و خوار ہوئے اور ابھی بھی اس خوشگوانی میں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور جنت ہمیں مفت میں مل جائے گی۔ فلسطین کی زمین تو ملی نہیں مفت میں، تو جنت کہاں سے مفت میں مل جائے گی؟ اور یہی چیز ہمارے سوچنے کی ہے کہ اگر ہم اتنے ہی محبوب ہیں خدا کو، کیونکہ ہم محبوب کی امت سے ہیں، تو پھر اب ہم خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہاں پر تو ہمیں کوئی صحیح معنوں میں دنیا میں تو آزادی میسر نہیں ہے، تو وہاں جا کے ہم عیش کر رہے ہوں گے، یہ کیسی خام خیالی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبا، اور پڑھ کر سنائیے۔ تلاوت کرنے سے یہ ہے، تلاوت کرنے کا مطلب ہے تلا یتلو کا ویسے مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اور تلاوت کا بھی ایکچولی مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اور اس کا مفہوم اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے جو آپ بات کرتے ہیں، پھر وہ بٹ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پڑھ کر سنانا۔ تو آپ ان کو سنائیے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، اور ٹھیک ٹھیک خبر بیسیکلی ہوتی ہے۔ نبی اسی لیے اس کو کہتے ہیں جو صحیح صحیح خبر آگے پہنچاتا ہے، یعنی جس کو وحی کہا جاتا ہے نا، وہ وحی تو مثلا اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بھی کی ہے، شہد کی مکھی کو وحی کی، قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس طرح سے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پیغام پہنچایا گیا، مگر وہ وہی یا وہ خبر جو آگے پہنچائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے صحیح صحیح خبر آئی ہے، وہ صرف اور صرف نبی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر یہ بھی ہمیں بیان کر دیا کہ اب نبوت کے جو 1/46 جز رہ گیا، باقی سب ختم ہو گئے، اور وہ 1/46 جز ہے سچے خواب۔ تو کسی کو سچا خواب آ جاتا ہے بعض اوقات، جس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اس نے خواب میں پہلے سے دیکھا ہوتا ہے، تو اس سے ایک طرح سے ایمان مزید اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو مستقبل کو جانتی ہے، جس نے یہ چیز مجھے پہلے ہی دکھا دی۔ آپ جا کر کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جنرلی سچے خواب آتے ہیں تو یہ میرا خواب سچا اور ایسا ہوگا۔ جو یہ کلیم کرتا ہے وہ پھر نبوت کا کلیم ہو جاتا ہے۔ تو چاہے کوئی بھی جتنا مرضی بزرگ کو پوچھو، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے صحیح صحیح بات صرف نبی پہنچا سکتے ہیں، اور اب نبی نہیں آنے والے، نبوت ختم ہو گئی ہے۔ تو اب جو کچھ بھی ہے وہ قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح حدیث ہے۔ تو خبر دو ان کو، کس کی؟ یہ بیسیکلی لفظ تھا ابن، ابن سے دو اگر ابن کریں گے تو ابنینی اور ابنانی ہوگا۔ ابنین کی پھر جب یہ مضاف الیہ بنے گا، کیونکہ آگے آ گیا آدم، تو پھر یہ نون ختم ہو جاتے ہیں، تو ابنئی آدم۔ اور عام طور پہ یہ الف جو ہے نا یہ وصلی ہوتی ہے بنی اسرائیل میں، لیکن فرق ہوتا ہے، بنی اسرائیل جو ہے نا وہ بنین سے ہوتا ہے، یہ ابنین ہے، تو یہ بنی نہیں ہے، یہ بنئی ہے۔ نبا اب نئی آدم ہے، اس میں یہ فرق رکھنا چاہیے، نون کے نیچے زیر ہے، یعنی دو بیٹے۔ تو اور ان کو سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی سرگزشت بالحق کی، صحیح صحیح حکمت کے ساتھ، جو اس کی حکمت ہے اس کے تحت۔ اس قربا قربان، قربا کا ایسے مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اور تقرب حاصل کرنے کے لیے ہی قربانی دی جاتی ہے۔ تو ہم جو عید پر قربانی کرتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا اور اچھی طرح ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ اس دفعہ تو شیخ صاحب نے قربانی نہیں کی، یا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم قربانی کریں گے تو لوگ کہیں گے واہ واہ یہ تو بہت بڑا جانور لے کے آئے ہیں۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ مقصد ہوگا تو قربانی قبول ہوگی، وہ مقصد نہیں ہوگا تو نہیں قبول ہوگی۔ تو جب ان دونوں نے، اب یہ قربا بھی جو ہے ڈول کا صیغہ ہے، ان دونوں نے قربانی کی، پیش کی، قربانی کے ذریعے قریب ہونا چاہا، فتقبلا، یہ پیسو وائس ہے، تو تقبلا کا مطلب ہو گیا قبول کی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، تو ایک کی قربانی قبول ہوگی، ولم یتقبل من الآخر،
اور نہیں قبول کی گئی دوسرے تھے. اب یہ ماضی کا صیغہ ہے, یہ مضارع کا ہے, اور مضارع میں جب لام لگتا ہے تو پھر وہ ماضی بن جاتا ہے. دوسرے تھے, آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا, آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری, اور آخر کا مطلب ہوتا ہے جس میں خے پر زبر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ادر. تو ایک کی قبول ہو گئی, دوسرے کی نہیں ہوئی, اب اس کو حسد پیدا ہو گیا, اور اس نے حسد میں کہا, قالا, اس نے کہا, لأقتلنک, میں تو تجھے قتل کر کے رہوں گا. یہ نون جو ہے یہ شد والی ہے, اور یہ لام بھی جو ہے یہ بھی ایمفیسس والی ہے. اقتلو, میں قتل کروں گا, لأقتلو, میں ضرور قتل کروں گا, لأقتلن, میں تو ضرور بالضرور قتل کروں گا, کا, تجھ کو, میں تو تجھے قتل کر کے ہی رہوں گا. یہ بالکل وہ طریقہ کار ہے جو یہودیوں نے کیا مسلمانوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے رسول آ گئے. اب ان کو حسد پیدا ہو. تو اس واقعے میں جو ریلیشن ہے, یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد آگے اب یہ بات شروع ہو گئی ہے, اور اس میں پھر جنرل باتیں ہوں گی, قتل ناحق, ملک میں فساد پھیلانا, چوری ڈاکے, اس میں اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کی کیا سزائیں ہیں, وہ اب آگے ذکر آئے گا. لیکن یہودیوں سے ریلیٹ کر کے یہ قصہ آ گیا, کیونکہ جیسے حابیل کے ساتھ قابیل کو حسد پیدا ہوا تھا, اسی طرح یہودیوں کو بنی اسماعیل سے, امت مسلمہ سے حسد پیدا ہوا. اور پھر جب حسد پیدا ہوا تو پھر وہ مان کے ہی نہیں دی, میجورٹی ان کی کبھی نہیں مانی. قالا, اس نے کہا, اب انڈرسٹوڈ ہے, دوسرے بھائی نے, یعنی پہلے نے کہا میں تجھے قتل کر کے ہوں گا, اس نے کہا انما, بس, یتقبل اللہ, اللہ تو قبول کرتا ہے, یعنی اللہ تو صرف قبول کرتا ہے من المتقین, متقیوں سے. اللہ تو صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ نہیں قبول کرتا. جو ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہیں جو جب تم قربانی کرتے ہو تو تمہارا جو تقویٰ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے, جو خون اور گوشت ہے وہ نہیں اللہ تک پہنچتا. وہ تو یہی پہ ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں ہے اس کو کہ تم نے کتنا گوشت اور کتنا زیادہ اور کتنا کم کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر جذبہ کتنا ہے, تمہارے اندر تقویٰ کتنا ہے. یہی چیز انہوں نے کہی کہ ہم جو ہیں دونوں نے قربانی کی ہے, تو جو متقی ہے اس کی قربانی قبول ہوگی. تم یہ قتل کرنے سے تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہو جائے گی نا. اگر نہیں ہوئی قبول تو سوچو, اس میں نہ میرا قصور ہے نہ اللہ تعالیٰ کا قصور ہے, قصور تو تمہارا ہے. تم نے کوئی کمی قربانی دی ہوگی, ڈھونڈ کے کوئی چیز ایسی لا کے دے دی ہوگی جو کام کی نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم تقرب کے لیے قربانی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر قبول وہی ہوگی نا جس کے کوئی آداب بھی ہوں گے. اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور آپ نکمی سی چیز قربان کر دیں, یا ایسی چیز قربانی میں دے دیں جو آپ کو چاہیے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور آپ نے کس کو دیے, کسی کام آ گئے, چلو something is better than nothing. لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی وفاداری کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں سے نہ خرچ کر لو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو اپنے محبوب پسندیدہ چیز قربان, اسی لیے جو پہلے کلچر تھا اور اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہے, گاؤں دیہاتوں میں شاید اب بھی ہوتا ہے کہ لوگ جانور کو چھوٹا لے کے پالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو سال 8-10 مہینے پالتے رہتے ہیں, اور اس سے واقعی محبت پیدا شروع ہو جاتی ہے. اب اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے, اب اس کو جا کے قربان کرتے ہیں تو وہ اس جذبے کا صحیح اظہار ہوتا ہے. خیر اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں پالتا اس کی قربانی ہوئی نہیں, لیکن بہرحال صحیح معنوں میں قربانی وہ ہوتی ہے جب آپ اپنی محبوب چیز کی دیتے ہیں. تو اپیرنٹلی جو بائبل کے قصے ہیں اب وہ اس میں نا بہت زیادہ بیکار کے قصے بھی بے شمار ہیں, اور پتہ لگتا ہے کہ غالباً اس میں نا کوئی قربانی ایسی کی جو نکمی تھی جو نہیں قبول ہوئی. تو اب اس کو حسد پیدا ہو گیا, تو اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ حسد جو ہے اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی نا, کیونکہ اس میں نہ خدا کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے, تو تمہارا. اور قبول کیسے ہوئی؟ ویسے ہمیں نا یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں غالباً کہ انہوں نے کہا جی ہم سے تو اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ کسی رسول پہ ایمان نہ لینا حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار, کہ جب تک کہ اس کی قربانی ہو اور اس کو آگ آ کے کھائے. تو اپنیلی یہ بھی سسٹم تھا کہ اوپر سے جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی اس کو آگ آ کے کھا جاتی تھی, یا کوئی غیب سے ندا آتی تھی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ
نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اور پڑھ کر سنائیے ان کو سرگزشت آدم کے دو بیٹوں کی حکمت کے ساتھ، جب قربانی دی ان دونوں نے تو قبول ہو گئی ان میں سے ایک کی قربانی اور نہیں قبول ہوئی دوسرے کی۔ اس نے کہا میں ضرور بالضرور تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ تو بس قبول کرتا ہے متقیوں کی قربانی۔ لئن بسطت، لام زبر لا، یقیناً، ان اگر، بسطتا بساط ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ تو اگر تو نے پھیلایا یعنی تو نے دراز کیا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف دراز کیا یعنی تو نے مجھ پہ دست درازی کی، جو اردو میں بھی ہم بالکل یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لِتَقْتُلَنِی، لی اس لیے کہ، تقتلو تو قتل کرے، لام کی وجہ سے پھر وہ تقتلہ ہو گیا، نی یہ تھا، اس کو جوڑنے کے لیے بیچ میں نون آئی، لِتَقْتُلَنِی اس لیے کہ تم مجھے قتل کر دو، ما انا بباسط یدی الیک میں نہیں تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا، لِأَقْتُلَکَ کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ ذرا اب یہ کوئی جانی دشمن سے بات نہیں ہو رہی، کوئی دین کا دشمن نہیں ہے جس کے ساتھ آپ میدان جنگ میں کہنا ہے، بھائی بھائی کی بات ہو رہی ہے، اور بھائی کو حسد پیدا ہو گیا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا بھائی اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں قتل کرنے والا نہیں ہوں خود سے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر تم مجھ پہ حملہ کرو گے تو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، یہ اس میں مراد نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو اس نے ایک صحیح مومنوں والا رویہ اس موقع پر اختیار کیا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اگر تو نے دست درازی کی میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف دست درازی نہیں کروں گا، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپ پہ حملہ کر دے تو آپ چپ کر کے اپنی جان دے دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی آئے جو میرا مال ہتھیانا چاہے، تو آپ نے فرمایا فلا تؤتیہ مالک، تو تم اپنا مال اسے مت دو۔ اب یہ بھی ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں اگر وہ بالکل آپ نے ہفتے ہیں اور وہ آگے پستول لے کے آ گیا، وہ ایک فرق چیز ہے، پھر آپ نے موقع کے حساب سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر میں دیکھوں کہ وہ مجھ سے لڑائی شروع کر دیتا ہے تو آپ نے کہا تم بھی اس سے لڑو۔ اب یہ آپ کا کو مال لینا چاہتا ہے اور آپ اس سے جوابی لڑتے ہیں، تو یہ وہ والا لڑنا نہیں ہے جس کو اس نے کہا جی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس نے کہا جی اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا پھر تم شہید ہو۔ اس نے کہا جی اگر میں اس کو قتل کر دوں تو انہوں نے کہا پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جب ایسی سچویشن ہوگی کہ کوئی ظالم آ کے مظلوم کو قتل کرنا چاہے، اس کا مال مثلا چھیننا چاہے یا کسی حسد کی وجہ سے قتل کرنا چاہے، تو پھر آپ کے جتنا اختیار اور سچویشن اور حکمت کے تحت پھر آپ کو اس سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور اگر آپ مقابلہ کریں گے تو آپ شہید ہوں گے اور جو ظلم کرنے والا ہے وہ جہنمی ہوگا اگر وہ مارا گیا۔ انی اریدو، بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء، با کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اسی سے پھر وہ بوا کا لفظ بھی بنتا ہے جس میں لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھکانہ دینے کی بات جگہ، یعنی اس میں رہائش گاہ کی طرف لوٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اپیرنٹلی لوٹنے کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹے، بھی اسمی میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ، یعنی اگر ہمارے میں لڑائی ہو جائے گی، ایک بالکل جو حدیث میں بات ہو رہی ہے، اگر لڑائی ہو جائے گی اور تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا تو تو قتل بھی ہوگا اور لوٹے گا میرا گناہ لے کے بھی، کیونکہ مجھے گناہ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے، تمہارے قتل کا بارے گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں میں پہل نہیں کروں گا کیونکہ پہل کرنے میں پھر بارے گناہ میرے سر ہوگا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں پہل کروں تو میں قتل کر دوں اور اس کا گناہ لے کے پہنچوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پھر اگر تم نے کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، بعد آ جاؤ تو اچھی بات ہے،
تو یعنی اس کو ایک طرح سے نصیحت کر رہا ہے فتکون من اصحاب النار، کہ پھر تم ہو جاؤ گے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، یہی سزا ہے ظالموں کی، برائی کی سزا بری ہی ہوگی۔ انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین، بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ، پس تو ہو جائے گا جہنم والوں میں سے، یہ پس تو ہو جائے جہنم والوں میں، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت لہ نفسہ، تو اس کو آمادہ کیا اس کے نفس نے۔ طاع یطیع کا مطلب ہوتا ہے کسی کی فرما برداری کرنا خوشی خوشی، تو اب کسی کو اس سے پھر یہ جو باب بنا ہے طوع کا، اس کا مطلب ہے کہ آمادہ کیا، اس کو آمادہ کیا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ نفس آگے مؤنث آ رہا ہے، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی اس کے اندر اب ضمیر کی کشمکش ہو گئی، اس نے نصیحت بھی کی، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو گیا، ساتھ اس کے اندر جو حسد کا جذبہ تھا، وہ جو شیطان کی ترغیب تھی، جو نفس اکسا رہا تھا، اب وہ کشمکش جاری ہوگی۔ ایونچولی یہ ہوا جو ان الفاظ جس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ کچھ عرصہ اس میں جھجک ہوئی، کوئی کشمکش ہوئی، بٹ ایونچولی یہ ہوا کہ اس کے نفس نے اس کو راضی کر لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، فقتلہ، پس اس نے اسے قتل کر لیا، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ ہو گیا نامرادوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، پس اللہ نے بھیجا غراب، یہ غین رے بے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دور چلے جانا، دور جا کے چھپ جانا، تو سورج غروب ہونے کے لیے بھی اسی سے آتا ہے، اور پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کالے کے لیے بھی، کیونکہ سیاہی بھی جو ہوتی ہے، تاریکی جو ہے، وہ چیزوں کو چھپا دیتی ہے، تو جو کوا ہوتا ہے خاص طور سے جو پہاڑی کوا ہوتا ہے وہ بالکل کالا ہوتا ہے، تو عربی میں پھر اس کے لیے لفظ غراب استعمال ہوتا ہے، تو اللہ نے بھیجا ایک کوے کو، یبحث فی الارض، وہ کریدتا تھا زمین کو، یہ بحث کا مطلب ایکچولی کسی چیز کو کھودنا کریدنا ہوتا ہے، تو بحث میں بھی جو ہے نا بال کی کھال اتار ہوتے ہیں، اس کو پھر بحث کہا جاتا ہے، تو کریدتا تھا زمین میں، لیوریہ، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیفا یواری، کیسے وہ چھپائے، ورا ہوتا ہے نا کسی چیز کے پیچھے ہونا، چھپے ہونا، تو کیسے وہ چھپائے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی برائی، مطلب اپنے بھائی کی لاش، قالا یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس، اعجزت، میں تو عاجز رہ گیا، میں تو ایسا بھی نہ ہو سکا، ان اکونا، کہ میں ہوتا، مثل هذا الغرابی، اس کوے کی طرح، فاواریہ، تو میں چھپا لیتا، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا شرمساروں میں سے، اور اپیرنٹلی اس کو شرمساری بس اسی بات پہ ہوئی کہ لو جی میں تو لاش بھی نہیں چھپا سکا، جو اس نے حرکت کی غالباً اس پہ شرمساری نہیں ہوئی، اور وہ جو اس نے شروع سے حرکت کی، اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ جو بھی قتل ہوتا ہے اس میں سے اس کے حصے میں بھی ایک گناہ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس برے کام کی بنیاد ڈالی۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اس وقت تک، یہ ہماری زندگی تک نہیں ہے، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ شروع کر دیتے ہیں، اس کی نئے سرے سے بنیاد ڈالتے ہیں، تو وہ تو پھر آنے والی نسلوں تک اس کا گناہ ہمارے کھاتے میں جائے گا، اور جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے اور لوگ اس سے انسپائر ہو کے اچھا کام سیکھیں گے، تو پھر آنے والی نسلوں تک اس کا ثواب بھی ہمارے کھاتے میں جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہے نا کوے کو اگر آپ دیکھیں تو جنرلی یہ چھپاتا ہے، جب اس نے کوئی چیز نہیں کھانی ہوتی نا تو جا کے چھپا آتا ہے کہ بعد میں آ کے کھا لوں گا، تو یہ اس کی عادت ہے، تو اپیرنٹلی وہ کوا آیا اور وہاں پہ زمین کھود کر اس میں اپنا کو کھانے کی بھی چھپانے لگا تھا، اس سے اس کو پھر آئیڈیا، یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی لاش اٹھا کے لایا ایک دوسرے کوے کی اور پھر اس نے گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس کو ڈالا، جو ایک وہ کوا زمین کو ریت کے بیچ میں چیز چھپا کے اوپر مٹی یا پتے رکھ دیتا ہے، تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیجریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، پس
اللہ نے بھیجا ایک کوا جو کریدتا تھا زمین میں تاکہ دکھائے اس کو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ وہ بولا ہائے کم بختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں ڈھانک دیتا اپنے بھائی کی لاش کو۔ پس وہ شرمسار ہوا یا وہ شرمساروں میں سے ہوا۔